اب میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جناب راجہ یاسر شکیل صاحب ایڈوکیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ نہایت ہی قابل احترام صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن جناب راجہ فیصل یونس صاحب، سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن عرفان برق صاحب، جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسیشن، معزز ممبران بار، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ ہم آئے روز مختلف پروگراموں کے اندر شرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اوپر جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کے پروگرامات منعقد کر کے ہمیں وہ اویئرنیس، وہ کنسیپٹ، وہ بات جو قرآن کریم کے اندر اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائی نے سلیم کریمی چشتی صاحب نے اس پروگرام کا انعقاد کر کے اپنے آپ کو ایک سچا عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور میں اس پروگرام کے انعقاد پر ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی ختم نبوت اور سیرت رسول کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک بہت بڑی آیت، وہ جو میرے بھائی نے سامنے بھی لکھ دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور پھر اس کی تائید و تصدیق جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ذات اقدس نے کی کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی کے ساتھ کہا کہ ہمارے بعد کوئی امت بھی نہیں، یعنی کہ مہر ثبت کر دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، میرے بھائی نے بیگ صاحب نے ابھی وہ حدیث پڑھی کہ میری امت میں 30 کذاب لوگ آئیں گے، یہاں پر مبالغے کے صیغے کو استعمال کیا گیا، کذاب کا لفظ کہا گیا۔ ایک کاذب ہوتا ہے، ایک کذاب ہوتا ہے۔ کاذب ہم اس کو صرف جھوٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کذاب کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو مبالغے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کہ کذاب وہ شخص ہے جو انتہائی شدید جھوٹ کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو۔ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک وہ کذاب ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی لفظ ہوتا تو وہ استعمال کیا جاتا، لیکن وہ آخری لفظ استعمال کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی تفصیلاً بات برق صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ کریں گے اس کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرامات وہ بار کے لیول پر ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ العزیز ہم قادیانیت کے جو اثرات ہیں، اور قادیانیت جس طرح اس ملک کے اندر اپنا کام کر رہی ہے، اور جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ فی الوقت میں باقی معاملات کے لیے برق صاحب کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔